خدا خدا کر کے جنگ ختم ہو گئی اور تینوں ملکوں نے سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ اب اس میں نقصان کس کا ہوا ہے؟ مستفید کون ہوا ہے؟ فائدہ کس کا ہوا ہے؟ ایران کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ اسرائیل کا کیا نقصان ہوا ہے؟ یا جنگ کس نے جیتی ہے؟ عربوں کا کیا نقصان؟ فلسطین کا جو ہے وہ کیا بدلہ لے لیا گیا ہے؟ میں تمام تفصیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جو تجزیہ ہے وہ یا نچوڑ جو ہے وہ آپ لوگوں نے خود نکالنا ہے۔ میں ہوں فیصل وزیر ملک، آپ لوگ مجھے فیس بک اور یوٹیوب پر جوائن کر رہے ہیں۔ جو دوست نئے آئے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور دوستوں میں لازمی شیئر کریں۔ ناظرین کرام، تینوں ملکوں نے سیز فائر کر دیا۔ اب مستفید کون ہوا ہے؟ نقصان کس کا ہوا ہے؟ جنگ کس نے جیتی ہے؟ سب سے پہلے جو اٹیک کیا ہے وہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہے تہران پر، اور ایران کے جو جرنیل ہیں، جو سیاستدان ہیں، ان کو مارا گیا ہے۔ یعنی پہلا کامیاب اٹیک تہران میں ہوتا ہے، ایران کا جو شہر ہے، اسرائیل نے کیا ہے، اور انہوں نے چن کر جو جرنیل ہیں، سیاستدان ہیں، جو چیدہ بندے تھے، ان کو اڑایا ہے۔ دوبارہ جو ہے اٹیک کی پوزیشن لے کر ایران اٹیک کرتا ہے تل ابیب میں۔ تل ابیب کی جو شہر ہے یا جو دوسرے اسرائیل کے جو شہر ہے، وہاں اٹیک ایران کی طرف سے ہوتے ہیں۔ وہاں بلڈنگوں کو اڑایا جاتا ہے۔ کسی بھی شہری کی موت کی خبر کسی بھی میڈیا چینل پر، کسی بھی چینل پر نہیں دکھائی گئی۔ ایون وہاں کے جو چرند پرند ہیں ان کا بھی نقصان نہیں ہوا۔ بلڈنگیں تباہ ہوئی ہیں۔ اگر یہ 5 7 8 10 جو بلڈنگیں ہیں یہ اسرائیل کے لیے معمول ہے۔ ان کی جو اکانومی ہے، ان کی معیشت اتنی مضبوط ہے کہ ان کو ان بلڈنگوں کی پرواہ نہیں ہے، وہ 10 دن میں بھی دوبارہ کھڑی کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جس طرح بار بار اٹیک ہو رہے تھے ایران کی طرف سے، تو بلڈنگیں نقصان ہوا ہے۔ ناظرین، یہاں میں پہلے بتا دوں کہ یہ جو دونوں ملک ہیں، یہ دونوں ملک کریک ہیں۔ جو اسرائیل ہے وہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جو مذہب کے نام پر بنایا گیا ہے، اور جو ایران ہے ایک ایسا جنونی ملک ہے جو مسلک کے نام پر بنایا گیا ہے۔ ان کو بہت زیادہ لگاؤ ہے اپنے مذہب سے، اور ان کو بہت زیادہ لگاؤ ہے اپنے فرقے سے۔ یہ مذہب کے لیے، اب دیکھیں نا، میں صبح بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں یہ جو نیتن یاہو ہے وہ جو سپیچ کر رہا تھا آج کی، اس میں کومنٹ پڑھ رہا تھا، وہاں بار بار ذکر کیا گیا تھا کہ یہ جو گریٹ کنگ ہے، میں جو کومنٹس تھے وہ میں پڑھ رہا تھا، اور اس کو بن یامین کے نام سے بھی مخاطب کیا جا رہا تھا۔ بار بار بی کا ذکر ہوا تھا، اور کنگ کا اور گریٹسٹ جو اسرائیل ہے اس کے لیے دعائیں، اور اس نیتن یاہو کے لیے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، خدا آپ کی مدد کرے۔ اور بار بار میں یہ جو بن یامین کا وہ جو ورڈ تھا وہ بار بار سن رہا تھا۔ یعنی وہ اپنے مذہب میں بہت زیادہ کٹ رہے ہیں۔ ان کا جو مشن ہے وہ گریٹسٹ اسرائیل بنانا ہے، اسی تگ و دو میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ہیں ایران کے جو لوگ ہیں، یہ اپنے مسلک میں کٹ رہے ہیں، اپنے فرقے میں یہ لوگ کٹ رہے ہیں۔ دنیا کی یہ واحد ریاست ہے جو فرقے کے نام پر بنی ہے۔ اسلامی ممالک پاکستان بھی بنا ہے اسلامی ریاست کے نام پر، وہ اسلامی ملک ہے، اور اس میں بھی میری ایک ویڈیو ہے، بعد میں اس میں بھی ایک تفصیل بتاؤں گا۔ ابھی دوبارہ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جو امریکہ بہادر ہے، اب وہ مداخلت کرتا ہے، وہ بہادری کی کرتب دکھاتا ہے، اور ایران کی جو وہ ہے تنصیبات ہیں، یا جہاں وہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے وہاں بہادری دکھاتا ہے، اور ایران کی ایٹمی تنصیبات جو ہے وہ اڑا دیتا ہے۔ B-2 بمبار طیارے امریکہ کی طرف سے آتے ہیں، بہادری دکھاتے ہیں، اور ایران کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو اڑا دیا جاتا ہے۔ اب یہاں بات سوچنے کی ہے کہ جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے، جہاں یورینیم افسردگی کا پورا مواد ایران پہلے سے ہی وہاں سے نکال کر لے گیا، وہ کہتا ہے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ حملہ کرے گا، اس نے پہلے ہی وہ تمام جو نیوکلیئر پروگرام تھا وہ کہیں اور شفٹ کر دیا۔ اب اس کے بعد جو بہادری کے کرتب دکھاتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ ایران کہاں مداخلت کر رہا ہے؟ قطر کے اڈے پر۔ ناظرین، یہاں ایک سوال ہے کہ خلیج میں ایران کیوں مداخلت کر رہا ہے؟ عربوں کو، یہی تو اسرائیل کا مقصد ہے کہ عربوں کو آپس میں لڑانا، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا۔ ایران اٹیک کر رہا ہے، ہوائی اڈے پر اٹیک کر رہا ہے قطر، اور وہاں
کم سے کم ایک جو امریکن اڈا ہے اس میں 30-40 سے لے کر 80 طیارے، جنگی طیارے ہوتے ہیں. لیکن امریکہ کہتا ہے کہ ہم کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ایران نے یہاں اٹیک کرنا ہے، ہم نے وہ طیارے کسی اور جگہ پر منتقل کیا. ہاں، کچھ طیارے جو ہوا میں تھے ان پر اٹیک ہوا ہے، امریکن طیاروں پر اٹیک ہوا ہے، لیکن جب وہ زمین پر گرے ہیں تو امریکہ کو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا. یعنی یہ ایک پری پلاننگ، یہ جو ایک فلم چل رہی ہے، یہ ایک ڈرامہ جو چل رہا ہے، وہ اٹیک کر رہے ہیں نیوکلیر پروگرام پر، نیوکلیر ان کا تباہی نہیں ہوا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے جو تنصیبات تھی نیوکلیر پروگرام تھا، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ تباہ کر دیا ہے. اب یہ اٹیک کر رہا ہے قطر پر، قطر کے اڈے پر اٹیک ہوا ہے، عرب بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں. اب اس گلف میں یہ ہے کہ ایک دھاک بیٹھ گئی ہے ایران کی، جو عرب ملک ہیں، خلیج کے ملک ہیں، یہ جو مسلمانوں کے ملک ہیں ان پر، کیونکہ اس نے جو اٹیک کیا ہے قطر پر، قطر کا جو نقصان ہوا ہے، کوئی بھی طیارہ نہیں گرا امریکن، کوئی بھی. وہ پہلے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہاں سے وہ جو ہیں وہ کہیں دوسری جگہ پر شفٹ کر لیے تھے. اس کے بعد یہ سوال پڑتا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے آپس میں، یہ جو تینوں ملک ہیں، امریکہ، ایران اور اسرائیل، تینوں کا مشن بھی پورا ہو جاتا ہے اور تینوں نے آپس میں سیز فائر کا بھی اعلان کر دیا. اب ناظرین، اس میں سب سے فائدہ انہی ملکوں کو ہوگا، یعنی سب جو چھوٹے ملک ہیں، خصوصاً جو عرب ملک ہیں، ان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. وہ دھڑا دھڑ اسلحہ اور یہ جتنا مواد ہے وہ خریدیں گے مہنگے داموں. اب ایران کے پاس ایک نادر موقع تھا جو ایران نے گنوا دیا. جو مبصرین ہیں انہوں نے بار بار یہ کہا تھا کہ ایران کے پاس موقع ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس ناسور کو ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی اسرائیل کا خاتمہ کر دیا جائے، اور یہاں بدلہ بھی لیا جا سکتا تھا فلسطین کا، مسلمانوں کا. لیکن جتنا یہ سیز فائر ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، جنگ بندی ہوئی ہے، اس میں کہیں بھی فلسطین کے مسلمانوں کا ذکر ہی نہیں ہے، کسی بھی مسلمانوں کا ذکر. اور جب وہ اٹیک کر رہے ہیں اس وقت نیتن یاہو اپنی تقریر میں، سپیچ میں کہہ رہا ہے کہ ہمارا ایران کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم نے یہ جو حکومت ہے، یہ جو رہبریت سسٹم ہے، اس کو چینج کرنا ہے. اب اس جنگ سے یہ ایران کو فائدہ ہوا کہ یہ جو رہبریت ہے یہ ایک مضبوط ہو گئی ہے، اسٹرانگ ہو گئی ہے. اب اس کو 50 سال کوئی ڈر نہیں ہے. یہ جو انقلاب ہے، یہ جو پاسدارانے رہبر انقلاب کے جو لوگ ہیں. ناظرین، یہاں میں ایک اور بات واضح کر چلوں کہ یہ جو اسلامی انقلاب کے نعرے لگاتے ہیں، یہ بیسیکلی اسلامی انقلاب نہیں ہے. اسلامی انقلاب جو آیا تھا، یہاں جو اسلام آیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ گیا تھا. اس کے بعد صحابہ کرام آئے، یا اموی جو خاندان تھے وہاں کے لوگ یہاں مسلمانیت کے پرچم لہرا چکے تھے. یہ جو انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، یہ انقلاب خمینی ہے یا انقلاب آپ کہہ سکتے ہیں شیعان ہے. یہ فرقے کا جو ان کا جو اپنا انقلاب تھا. اس سے پہلے بھی جو حکومت تھی مسلمانوں کی تھی، رضا شاہ پہلوی کی. یہ جو انقلاب ہے یہ انقلاب خمینی ہے یا انقلاب اہل تشیعان ہے، یا انقلاب اہل تشیعان ہے. یہاں یہ ایک نادر موقع تھا اسرائیل کو ختم کرنے کا، مسلمانوں کا بدلہ لینے کا، فلسطین کا، غزہ کے شہیدوں کا بدلہ لیا جا سکتا تھا. ایران اس جو ناسور تھا اس کو ختم کر سکتا تھا، لیکن ان کی فکر نہ معاہدے میں کہیں بات ہوئی ہے مسلمانوں کی، نہ فلسطین کی، نہ غزہ کے مسلمانوں کی بات ہوئی ہے. اپنے اپنے مفاد پورے ہوئے ہیں. ایران نے اپنی دہشت جو ہے وہ عرب ممالک پر بھی ایک قائم کر دی ہے. اب ایران ایک مستحکم، دیکھو جو ایران کے نوجوان تھے، نوجوان دیکھیں ایران کے اندر بھی اہل سنت موجود ہے، اہل سنت کے لوگ رہتے ہیں. اور ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں ناظرین کہ یہودی سب سے زیادہ اسرائیل میں، اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ جو یہودی ہیں وہ ایران میں رہتے ہیں. اہل سنت کے جو لوگ ہیں وہ بھی کافی زیادہ تعداد میں ایران میں رہتے ہیں. تو ان کو بھی ایک خطرہ تھا، یہ جو آیت اللہ خامنئی ہے، یہ جو موجودہ یہ جو حکومت ہے، ان کو بھی ایک خطرہ تھا. لیکن ابھی جو رہبریت ہے یہ مضبوط ہو گئی ہے، اور ابھی ایران بھی جو ہے کھل کر ایران کی کوئی بھی مداخلت نہیں کرے گا. اب اگر بات کریں پاکستان اور انڈیا کی، پاکستان ہر دور میں ہر مسلمان کی، ہر پاکستانی اسلامی ملک کی پاکستان نے حمایت بھی کی ہے، جانی اور مالی. یہ بار بار لوگ فرقے کی بات کرتے ہیں کہ فرقہ جو ہے، اگر آپ لوگوں نے شیعہ کی سپورٹ نہیں کرنی تو اسرائیل جو ہے وہ سنی ہے، ان کی آپ لوگ سپورٹ کر لیں. دیکھیں اگر آپ لوگ فرقے کی بات کرتے ہیں نا، تو 2020 میں جو جنگ ہوئی تھی یوکرائن
آرمینیا اور اس کی آذربائیجان کی، اس میں پاکستان نے بھرپور قسم کی جو سپورٹ کی تھی وہ آذربائیجان کی تھی، اور ایران نے جو سپورٹ کی تھی وہ آرمینیا کی تھی۔ ایران شیعہ ملک ہے اور سپورٹ کس کی کر رہا ہے؟ آرمینیا کی۔ آذربائیجان شیعہ ملک ہے، سپورٹ کون کر رہا ہے؟ پاکستان، یعنی پاکستان سپورٹ کر رہا ہے شیعہ ملک کی۔ اگر شیعہ والی بات ہوتی تو 2020 میں یہی پاکستانی یہی مارخور سپورٹ نہ کرتے۔ آذربائیجان شیعہ ملک تھا اور پاکستان نے، ہم نے بھرپور قسم، اس وقت کسی نے یہی نہیں کہا تھا کہ یہ لوگ شیعہ ہیں، نہیں، بھرپور قسم کی جو سپورٹ ہوئی تھی آذربائیجان کی تھی۔ اور شیعہ ایک ملک جو ہے ایران، وہ شیعہ ملک کی حمایت اس نے نہیں کی۔ آپ ایران کا یہ میں جو بتا رہا ہوں، اور جب بھی ہمارا انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی ہے، ایران نے ہماری دشمنی کی ہے۔ بلوچستان کا جو سب سے زیادہ ہمارا سرداروں کا اور ہمارا بلوچستان کا یہ جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، جتنا بھی نیٹ ورک ہے را کا، ان کو سپورٹ کرنے والا ایران ہے۔ اور ایران نے یہ پیچھے 2024 جنوری 2024 پاکستان میں اس نے اٹیک کیے تھے۔ اب کرونا کا معاملہ دیکھتے ہیں کہ کرونا جب آیا تو کس طرح انہوں نے وہی جو ان کے اپنے لوگ تھے، ان کو انہوں نے نکال دیا تھا، جو زواری تھے وہاں ایران میں گئے ہوئے تھے زیارتوں کے لیے۔ کرونا کے دور میں ایرانیوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے ملک میں نکلیں، اور کافی عرصہ تک وہ یہ جو بارڈر تھا، اس بارڈر پر وہ بیٹھ رہے تھے، ان کے اپنی جو زوارین لوگ تھے۔ تو ایران نے ہر دور میں کھلم کھلا مداخلت کی ہے، ہماری دشمنی کی ہے پاکستان کے ساتھ۔ چاہ بہارا بندرگاہ دیکھ لیں، اس کے بعد جو ان کا پورا نیٹ ورک ہے وہ را کے ساتھ ہے۔ وہ جو جتنے بھی وہ انڈین کے آرمی کے بندے آئے ہیں، را کے بندے آئے ہیں، وہ ایران کے تھرو پاکستان میں آئے ہیں۔ جتنے بھی اٹیک ہوئے ہیں وہ ایران کے تھرو انہوں نے، انڈیا نے کیے ہیں، ہمارے پر اٹیک کیا۔ اور یہ بڑا کھلم کھلا اپنے آپ کو وہ دوست سمجھتا تھا ایران اور یہ انڈیا کا، لیکن اس سے بھی اس کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کیا سپورٹ کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے جو صبح ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ جو اسرائیل کی نیتن یہو کی، اس میں جو سب سے زیادہ کومنٹ نیچے آئے تھے وہ اسرائیلیوں یا یہودیوں کے بعد انڈیا کے لوگوں کے آئے ہوئے تھے، جو بار بار اپنی دعائیں اور اپنی جو ہے وہ رشتہ داریاں بنا رہے تھے ان یہودیوں کے ساتھ۔ سب سے زیادہ جو کومنٹ آئے تھے ادر کنٹری کے، وہ یہی انڈین لوگ تھے۔ اور ابھی جو جنگ ہوئی ہے تو ایران کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ انڈیا نے اس کی کتنی سپورٹ کی ہے۔ ایران کو بھی یہ جاتی باتیں سمجھنی چاہیے کہ کس طرح اس نے جو ہے وہ مداخلت کر کے، حوثیوں کی جس طرح انہوں نے کر کے، عربوں پہ جس طرح اس نے اٹیک کیا ہے، یا مسلک کو اس نے جس طرح پروان چڑھایا ہے، فرقے کو، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمان آپس میں بھائیاں، ہماری مکمل سپورٹ ایران کے ساتھ دلی جذباتی مکمل طور پر تھی، کسی کی سپورٹ اسرائیل کے ساتھ نہیں تھی۔ لیکن فرقے کو اگر لے کر آنا ہے تو میں نے بہت بڑی مثال دی ہے کہ آذربائیجان ایک شیعہ ملک تھا، پاکستان نے مکمل اس کی سپورٹ کی تھی، اور اس جنگ جیتنے میں پاکستان اور ترکی کا کردار شامل تھا۔ اور اس مقام پر بھی ہر پاکستانی کی بھرپور قسم کی جو دعائیں تھیں، سپورٹ تھی، وہ ایران